السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النجاة وتدعونني إلى النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 41 تا 44 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ رجل مؤمن جو آل فرعون میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا حصہ ہے، وہ فرعون کے دربار میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، گفتگو اور مکالمہ کرتے ہوئے بہت اہم فکری نظریاتی وہ رہنمائی دے رہا ہے، اور عملاً ہم نے کیا کرنا ہے، اس ظالمانہ سسٹم کے مقابلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس سے مرعوب نہیں ہونا، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا، اور اس سے کمپرومائز بھی نہیں کرنا، بلکہ ایک وہ فلسفی، وہ سوچ، اعلیٰ نظریہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ ہے سبیل الرشاد، درست راستہ، صراط مستقیم۔ اور اس کے مقابلے میں جو فرعونی نظام ہے، یہ تو مختصر زندگی ہے اس کی، یہ تو متاع ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو کیوں اس عارضی فائدے کو مستقل فائدے پر ترجیح دیں؟ یہ عقل کی باتیں ہیں، سائنس کی باتیں ہیں۔ یہ رجل مومن جو گفتگو کر رہے ہیں اور اعلیٰ فلسفی کو پیش کر رہے ہیں، یہ تمام تر گفتگو دلائل کے ساتھ ہے، اور فرعون کی طرف سے دلائل کی بجائے جبر، قتل کی دھمکیاں، ختم کرنے کی دھمکیاں، کمزور بنانے کی دھمکیاں، فرقہ واریت کا ماحول پیدا کرنا ہے، انتہا پسندی پیدا کرنی ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ قوم میں طبقاتی سسٹم پیدا کر دیا۔ جب بھی ظالمانہ نظام کسی ملک پر غالب ہوگا، میرے عزیزو یاد رکھو، اس فرعونی سیاست کو سمجھو، وہاں پر فرقہ واریت ہوگی، انتہا پسندی ہوگی، غلامی کا نظام ہوگا، انسانی حقوق سلب ہوں گے، اور امن و امان کی جگہ بد امنی ہوگی، خوشحالی کی جگہ معاشی بدحالی ہوگی۔ یہ فرعونی سیاست کے نشانات ہیں جو آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ جتنی برائیاں ہمارے ملک میں ہیں، A to Z جب آپ سمجھیں گے تو یاد رکھیے یہ ظالمانہ غلامی سیاست کی وجہ سے، وہ غلامانہ سوچ جو قوم میں موجود ہے اور فرعونوں ظالم حکمرانوں نے پیدا کی ہے، جب ہم اس سے کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ سارا چکر اس فرعونی سیاست کا،
اور اللہ معاف کریں ہمارے مذہبی طبقے اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرقہ واریت اللہ کی طرف سے ہے، مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے، غربت اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ سے جوڑ دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ فرعونی سیاست ہے، یستضعف طائفۃ منہم، یہ فرعونی سیاست ایک طبقے کو کمزور بناتی ہے اور مخصوص مافیا کو امیر بنا دیتی ہے، امیر سے امیر تر کر دیتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ اور پھر فرعونی سیاست کیا ہے؟ بچوں کو قتل کر رہا ہے، بچیوں کو زندہ کر رہا ہے۔ آج ہمارا جو یہاں دماغ ہے، جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے لارڈ میکالے کی، اسی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کا شخص نام کا مسلمان ہوگا، ہندوستانی ہوگا اور اسی قوم میں رہے گا، لیکن سوچ اس کی انگریزوں والی ہوگی، فرعونی سیاست کی طرح ہوگی۔ اسی سے اکبر الہ آبادی نے فرمایا، یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ فرعون کو پتہ ہوتا کالج بنا دو، تعلیمی ادارے بنا دو، دماغ مارو تعلیم دے دو، تو وہ بھی ایسا ماحول کر لیتا۔ میرے عزیزو، یہ فرعونی سیاست ہے۔ وہ راجل مومن مسلسل گفتگو کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور کہتا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم ذرا غور کیجئے کہ مجھے کیا ہو گیا، میں آپ کو بلاتا ہوں اس راستے کی طرف جو نجات کا ہے، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تمہیں مجھے بلاتے ہو جہنم کی طرف، آگ کی طرف۔ میں تمہیں آزادی کا راستہ بتا رہا ہوں، تم غلامی کا بتاتے ہو۔ میں تمہیں اللہ کی پہچان کا راستہ بتاتا ہوں جس میں نجات ہے، اور تم فرعون ظالم کی طرف بلاتے ہو جو خود ایک بے بس انسان ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی ترقی کی بات کر رہا ہوں، مستقل ہیا دار القرار، جو مستقل گھر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور تم مجھے اس کے خوف، اس کے جو جبر ہے اس سے ڈراتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے بلاتے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں کمپرومائز کر لوں، لأکفر باللہ، اللہ کا انکار کر دوں، وأشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ شرک کر لوں، ما لیس لی بہ علم، جس کی مجھے کوئی خبر ہی نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس عظیم الشان ہستی کی طرف جو العزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، الغفار، بخشنے والا ہے۔ یہ فرعون تو ظالم ہے، ظلم کی وجہ سے اس نے خوف پھیلایا ہوا ہے، ورنہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا اللہ العزیز بھی ہے، یعنی سب چیزوں پر غالب، زبردست، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، اتنا طاقتور ہے، اور طاقتور ہونے کے باوجود الغفار بھی ہے، بخشنے والا ہے۔ آپ سچی جماعت کی طرف آ جاؤ، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، انما تدعوننی الیہ، یقیناً تم مجھے بلاتے ہو اس راستے کی طرف، اس فکر کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہیں، دعوت ہی نہیں ہے، نہ اس دعوت میں دنیا کا فائدہ ہے نہ
آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا بھی تباہ، غلامی والی دنیا، جب کسی قوم کا غلام ہو کر آپ دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو یہ امن و امان اور معاشی بدحالی، بد امنی کی زندگی ہے۔ امن و امان تباہ ہو جائے گا، انسانی حقوق سلب ہو گئے تو دنیا میں تباہی، اور آخرت میں تو تباہی ہے ہی ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم نے تو پھر کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جتنے بھی یہ زیادتی کرنے والے ہیں جہنمی ہیں۔ یہ جتنا ظالم ٹولہ ہے یہ جہنمی ہے۔ انہوں نے دنیا میں ظلم کا نظام قائم کر کے پوری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اب یہ جہنم میں دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت کی جہنم بھی رہیں گے۔ فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اس راجل مومن کی تقریر، گفتگو اور مکالمے کے یہ آخری جملے ہیں، اور یہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ، سو آگے یاد کرو گے، آئندہ تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تم کو کہتا ہوں۔ یعنی جتنی میں نے گفتگو کر لی، میں نے تمہیں دلائل دیے، اعلیٰ فلسفی سمجھا دی، اس کے نتائج بتا دیے، پورا مکالمہ ہو گیا، یہ فرعونی سیاست کا میں نے تعارف کروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، ان کا تعارف کروا دیا ہے۔ اب آگے آگے دیکھیے پھر ہوتا ہے کیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اب اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، میں نے آپ کو دعوت دے دی، میں نے آپ سے مکالمہ کر لیا، سچا اور غلط راستہ دونوں بتا دیے، اب یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پہ پوری نظر رکھتے ہیں۔ اللہ کے ذمے میں نے یہ سارا کچھ پیش کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہر دور میں ایسے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی، سچی دعوت دی، سچی رہنمائی کی طرف بلایا، اور پھر فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ آج بھی سچی جماعتیں جو عدل کا نظام قائم کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی فلسفہ توحید کی رٹ کو سسٹم کے ذریعے قائم کرنا چاہتے ہیں، امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، خوشحالی قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی سچی رہنمائی کلام مقدس سے سچی تربیت لے کر کچھ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنی جد و جہد کریں گے، لیکن کہیں گے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ ہماری اس جد و جہد کو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہی ہمیں غالب فرمائیں گے، اللہ ہمیں اعلیٰ شعور دے اور غالب فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔